یا سابقہ وفاقی وزراء تھے وہ پرویز مشرف سے گائے بگائے دبئی میں لندن میں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. سو مچ سو کہ یہ آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ابھی کچھ دن پہلے ملے ہیں. سارے لوگ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی پی ٹی آئی میں کوئی جانے کی بات کرتا ہے, کوئی پی ایم ایل این میں جانے میں بات کرتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پرویز مشرف صاحب کو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں اور پاکستان آئیں. جب آپ پاکستان آئیں گے, سیاست شروع کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اب چونکہ جو پرویز مشرف صاحب کا پروگرام جو ہے انہوں نے 23 مارچ کا دیا اور اس میں گیپ زیادہ ہم نے رکھ دیا, تو اس دوران صورتحال چینج ہو گئی کہ عوام اور جو ہمارے مختلف ادارے ہیں وہ موجودہ دونوں پارٹیوں سے, پی ایم ایل این اور پی پی پی, ان کی کارکردگی کی وجہ سے اور ان کی مفاد پرست جو ان کے کارگزاری ہے اس کی وجہ سے, پھر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف جس طرح انہوں نے یہ حرکات کی ہیں اس کی وجہ سے لوگ بہت بدظن ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک تبدیلی کا پیغام دیا ہے. یعنی پاکستانی عوام نے ایک تبدیلی کی طرف رخ کیا ہے. جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا لاہور میں, وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے صرف عمران خان کے ساتھی ہیں یا اس کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو ان دو پارٹیوں سے متنفر ہیں, وہ ایک تیسری قوت کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو تیسری قوت عمران خان بھی ہو سکتے ہیں, پرویز مشرف بھی ہو سکتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیسری قوت جو ہے بالکل موجود ہے مگر وہ بکھری ہوئی ہے. تحریک انصاف کی صورت میں, آپ کی جماعت کی صورت میں, دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی صورت میں, اگر یہ قوتیں ساری اکٹھی سیاسی قوتیں ہو جاتی ہیں تو واقعی ایک بڑا سیاسی اتحاد سامنے آ سکتا ہے, جو ہو سکتا ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو مؤثر طور پر چیلنج کر سکے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت بھی یہی ہے, اور جو پاکستانی ہیں وہ چاہتے بھی یہی ہیں, اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو توڑا جائے. یعنی یہ جو باری باری کا چکر چلایا ہوا ہے نا پی ایم ایل این نے اور پی 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 نے, کہ 3 دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں, اب پھر پنجاب اور سندھ میں مرکز میں کر رہے ہیں. عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان دو سے چھٹکارا حاصل کر کے ہمیں کوئی تیسرا رہنمائی دکھائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے آتا ہے, کون لیڈرشپ دکھاتا ہے, اور محروم اور مظلوم عوام کو اس مشکل سے کون نکالتا ہے. تو چونکہ عمران خان صاحب اس وقت ملک کے اندر ہیں اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, تو وی ڈو اپریشیٹ ہم. تو اس لیے عوام تیسری قوت کی طرح ان کی طرف جا رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا جو ارائیول ہے وہ چونکہ تھوڑی ڈیلے ہے, جو ہی پرویز مشرف صاحب آئے تو آپ دیکھنا کہ یہ عوام کا جھکاؤ ان کی طرف ہو جائے گا. اور کچھ بعید نہیں کہ یہ جو تیسری قوت کے طور پر یہ جو جماعتیں ہیں جو پی ایم ایل این اور پی 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 سے دور ہیں, یا ان کو پسند نہیں کرتی, یا ان کی فرونیت کی وجہ سے, یا ان کے اپنی مفادات کی وجہ سے وہ ان سے ہٹے ہوئے ہیں, وہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے. جس میں کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے, یہ پی ایم ایل کیو کے ہم خیال جماعت بھی ہو سکتی ہے, پی ایم ایل کیو جو چودھری صاحب کا گروپ ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں. مسلم لیگ فنکشنل کے لوگ آ سکتے ہیں, پیر پگاڑا صاحب سے ہماری آلریڈی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جو ایم کیو ایم ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے جو کہ اس طرف جھکاؤ ہے, وہ بھی پی ایم ایل این اور پی 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 سے اتنے خوش نہیں ہیں. اگر وہ پی 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 کا ساتھ دے رہے ہیں تو مجبوری میں دے رہے ہیں, کیونکہ سندھ میں اس وقت حکومت میں وہ حصہ دار ہیں. جب حکومت میں حصہ دار نہیں ہوتے تو ان کے لوگوں پر پھر جو ظلم زیادتی یا جو آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ٹارگٹ گلنگ اور اتنا کچھ ہوا تو مجبوراً وہ بھی شامل ہو گئے. جس طرح پی ایم ایل کیو کو بھی پی 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 کے ساتھ مجبوراً وفاقی حکومت میں شامل ہونا پڑا, کیونکہ ان کے بیٹے کو انہوں نے اس کیس میں ٹریپ کر کے اندر کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری قوتیں انشاءاللہ تعالی, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سچے دل سے سوچتی ہیں کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, اس قوم کو ہم نے نجات دلانی ہے, تو یہ اکٹھے ہوں گے اور ضرور. ہم یہاں پر مختصر بریک لیں گے. ڈاکٹر امجد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مخالفین ہیں, کچھ قوتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف پاکستان میں نہ آئیں,
وہ عوام میں اپنی جڑیں مضبوط نہ کر سکیں، لہٰذا وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں، جو تیسری سیاسی قوت جو بن سکتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے سوچ و بچار کریں، اور جو سابق صدر مشرف کی جماعت ہے آل پاکستان مسلم لیگ، وہ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پروگرام سے جاری ہے، ہم یہاں مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 23 مارچ کی جو سابق صدر پرویز مشرف کی آنے کی تاریخ ہے، اس میں کوئی رد و بدل ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی آ جائے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو ملک کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور جو اندرون خانہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو اس وقت افواج کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے ہی خلاف دوسری قوتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس بحرانی کیفیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جس کے اندر وہ قائدانہ صلاحیتیں ہیں کہ ایسے گمبھیر حالات میں چیزوں کو سدھار سکیں، معاملات کو بہتر کر سکیں، اور ملک کو مشکل صورتحال سے، ان سازشوں سے بچا سکیں۔ تو اس لیے پرویز مشرف صاحب نے بھی سوچا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ 23 مارچ کی بجائے آپ دسمبر یا جنوری میں آ جائیں، اور وہ بھی ولنگ ہے۔ اب ہماری میٹنگ ہو رہی ہے دبئی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، تو اس میں انشاءاللہ ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ جلدی تو انہوں نے آنا ہے، یہ تو میں آپ کو آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو نہیں، بہت پہلے وہ آ جائیں گے، اور کب آئیں گے یہ ہم دبئی میں اعلان کریں گے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے ان کا آنا کہ جو سیاسی صورتحال میں بے شمار لوگ جو کئی مہینوں پہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مشرف صاحب اگر آتے ہیں تو ہم ان کی جماعت یا ان کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا ساتھ دیں گے، تو اب چونکہ وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، کچھ عمران خان صاحب کی طرف جا چکے ہیں، کچھ کی نیگوشیشن اور پارٹیوں سے آلریڈی چل رہی ہے یا پارٹیاں ان کو اپروچ کر رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی ہم پہ دباؤ ڈالا ہے، پرویز مشرف پہ بھی ڈالا ہے کہ بھئی اگر آپ نے آنا ہی ہے تو آپ ٹائم پہ آئیں تاکہ ہم اپنا فیصلہ کر سکیں۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2012 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہو سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، خان صاحب بھی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اور اب پرویز مشرف صاحب بھی جو ہے وہ ایک کوئی ایسی مہم، عوامی مہم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو یہاں اپنے لوگوں میں بیٹھ کے شروع کی جائے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اپنی پہلی بات کو میں مکمل کرتے چلوں کہ 25 یہ جو اس مہینے کی 25 تاریخ ہے، اس تاریخ سے کچھ نئے لوگ، نئے سے مراد جو اے پی ایم ایل میں تو نئے ہوں گے، لیکن بہت پرانے منجے ہوئے سیاستدان وہ اس جماعت میں شمولیت اختیار کرنا شروع کریں گے۔ تو اسی سیریز کی جو پہلی پریس کانفرنس ہے وہ 25 نومبر کو ہوگی، جس میں ایک بہت بڑے پرانے سیاستدان جو ہیں وہ شرکت کا اعلان کریں گے، اور اس کے بعد پھر یکے دیگرے مختلف لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں گے، اور پھر ہم آپ کو پروگرام دیں گے کہ مشرف صاحب آ رہے ہیں، اور وہ اپنی قیادت میں پھر باقی جو ایسے سیاستدان ہیں جو نیک نیت بھی ہیں، صاف بھی ہیں، جن کا کردار بھی واضح ہے، اور جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، جو پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، محب وطن بھی ہے، مفاد پرست نہیں، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی جماعت کو منظم کریں گے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا الیکشن کا، تو میں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو پارٹی ہے اور پنجاب حکومت، انہوں نے تو اس کی کمپین شروع کر دی کہ فوراً انتخابات کرائے جائیں۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ دو جماعتیں تو آلریڈی کہہ رہی ہیں، باقی جو حکومت کے اندر شامل ہیں نیچرلی انہوں نے نہیں کہنا، اس کے علاوہ تو ہم ہیں، اور جب ہمارے قائد آئیں گے اور جب پارٹی منظم ہوگی تو ہمارا بھی شاید یہی مطالبہ ہو۔ اگر تو یہ جو ان کی کارکردگی ہے اس کو بہتر کر لیتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، باقی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرتے، اور جتنا کچھ لوٹ لیا ہے، کھا لیا ہے، اس پہ صبر کریں، اور آئندہ سوچیں کہ یہ جو 1 سال رہ گیا ہے، 4 سال تو ہم نے اپنے پیٹ کے لیے کیا ہے، اور یہ آخری سال ہم اس قوم کے لیے کر جائیں، پھر تو ہم بھی کہیں گے بھی ضرور آپ 1 سال چلیں، اس ملک کو چلائیں۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو نہ سدھارا
یا درست سمت درست نہ کی تو پھر مجبوراً ہمیں بھی یہ ان کو کہنا پڑے گا کہ آپ 2012 میں انتخابات کر ڈالیں۔